خوش آمدید۔ آج کے اس خاص جائزے میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور امید افزا راز پر بات کریں گے، ایک ایسا راز جس کا تعلق ہم ایمانداروں کی حتمی منزل سے ہے۔ پاسٹر یانگ سنگ من کے خطبے کی روشنی میں آج ہم ایک ایسی پرتپاک اور حوصلہ افزا سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو یقیناً ہمارے ایمان اور سوچ کو ایک نئی تازگی بخشے گی۔ آج ہم جن 5 اہم نکات کو دیکھیں گے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا، یہ کوئی ظاہری جگہ نہیں بلکہ مقدسین کی تکمیل ہے۔ دوسرا، ایک ناپختہ جنین سے مکمل انسان تک کا سفر۔ تیسرا، نئے یروشلم کے 4 اہم معنی۔ چوتھا، سونے اور یشب کی حقیقت۔ اور آخر میں تخلیق اور نجات کا حتمی مقصد۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ اسی بات پر ہے کہ نیا یروشلم کوئی ظاہری جگہ نہیں بلکہ مقدسین کی اپنی تکمیل ہے۔ اب ایک سوال جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں ہے، آخر یہ نیا یروشلم دراصل ہے کیا؟ ہم میں سے اکثر نے ہمیشہ آسمان پر کسی چمکتے دمکتے سونے چاندی والے مادی شہر کا ہی تصور کیا ہے نا؟ جہاں ہم مرنے کے بعد جائیں گے۔ لیکن پاسٹر یانگ سنگ من کے خطبے کے حیرت انگیز نقطہ نظر کے مطابق یہاں ایک بہت ہی گہری حقیقت چھپی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیا یروشلم دراصل کوئی مادی عمارت نہیں ہے بلکہ یہ خود کلیسیا ہے، یعنی ہم نجات یافتہ مقدسین کی حتمی مکمل اور سب سے شاندار شکل۔ اس پوری بات کا نچوڑ اس ایک خوبصورت جملے میں ہے۔ نیا یروشلم محض ایک جگہ نہیں ہے بلکہ مقدسین کی حتمی شکل ہے۔ ذرا سوچیں، یہ جان کر کتنی تسلی ملتی ہے کہ ہماری اصل منزل کوئی بے جان عمارت نہیں بلکہ ہماری اپنی روحانی تکمیل ہے۔ ہم خود وہ نیا یروشلم ہیں جسے خدا کے قیمتی خون سے خریدا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، ناپختہ جنین سے مکمل انسان تک، یعنی ہماری روحانی بلوغت کا سفر۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی پیاری اور قدرتی مثال لیتے ہیں۔ ذرا ماں کے پیٹ میں موجود ایک بچے یعنی جنین کے بارے میں سوچیں۔ اس میں زندگی تو ہوتی ہے لیکن وہ مکمل انسان نہیں بنا ہوتا۔ بالکل اسی طرح ہماری موجودہ کلیسیا میں زندگی تو ہے لیکن ہم ابھی روحانی طور پر نابالغ ہیں۔ ہماری یہ نشو و نما تب تک جاری رہے گی جب تک ہم مکمل طور پر خدا کی الہی شبیہ میں نہیں ڈھل جاتے، اور جب یسوع واپس آئیں گے تو کلیسیا مکمل طور پر بالغ ہو کر ان کی دلہن بن جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ہم ایک جنین کی سی حالت سے نکل کر مکمل روحانی بلوغت کو پہنچیں گے اور اپنے خالق کے ساتھ ایک ابدی رفاقت کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے۔ ہمارا تیسرا حصہ بہت ہی اہم ہے، نئے یروشلم کے 4 معنی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری حتمی منزل کو کن 4 زبردست حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ 4 ستون ہماری منزل کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، میمنے کی بیوی یعنی کلیسیا کی تکمیل۔ نمبر 2، آخری ہیکل یعنی خدا کے مسکن کی تکمیل۔ نمبر 3، آخری بادشاہی یعنی خدا کی حکمرانی کی تکمیل۔ اور نمبر 4، خدا کی آخری شبیہہ جس کا مطلب ہے تخلیق کے اصل مقصد کی تکمیل۔ اب ذرا غور کریں کہ بائبل ان باتوں کی کیسے تصدیق کرتی ہے۔ مکاشفہ باب 21 کے آیات 9 اور 10 اور غلطیوں باب 4 آیت 26 کے مطابق کلیسیا وہ دلہن اور روحانی ماں ہے جو انجیل کے ذریعے ہمیں جنم دیتی ہے۔ افسیوں باب 2 آیات 21 اور 22 ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم ایماندار مل کر ایک ایسی ہیکل بن رہے ہیں جہاں خدا ہمیشہ سکونت کرے گا۔ اسی طرح پہلا پطرس باب 2 اور مکاشفہ باب 5 واضح کرتے ہیں کہ ہم وہ بادشاہی بنیں گے جہاں خدا کا تخت ہوگا۔ اور آخر میں پیدائش باب 1 آیت 26 بتاتی ہے کہ انسانیت بالآخر خدا کو مکمل طور پر منعکس کرے گی۔ یعنی یہ تمام صحائف ثابت کرتے ہیں کہ نیا یروشلم کوئی اور نہیں بلکہ ہم بالغ مقدسین ہی ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، سونے اور یشب یعنی جیسپر کی حقیقی علامت۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بتائے گئے مواد کو ایک نئی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ مکاشفہ باب 1 آیت 20 کے مطابق سونے کا شمعدان کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے یروشلم کا خالص سونا سڑکوں پر بچھا ہوا کوئی دنیاوی سونا نہیں ہے بلکہ یہ ہماری روحانی پاکیزگی، بلوغت اور چمکتی ہوئی روشنی کی علامت ہے۔ اور یشب یعنی جیسپر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مکاشفہ باب 4 آیت 3 کے مطابق خدا کی ظاہری شکل یشب جیسی بتائی گئی ہے۔
تو جب مکاشفہ 21 کی 11ویں آیت میں یشب کی دیواروں کا ذکر آتا ہے تو ایک چمکدار قیمتی پتھر کی طرح دراصل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خود بالکل بے عیب طریقے سے خدا کے جلال اور اس کی شبیہ کو منعکس کر رہے ہیں۔ کتنا زبردست تصور ہے۔ اور اب ہمارا 5واں اور آخری حصہ، تخلیق اور نجات کا حتمی مقصد۔ یہ سب ہمیں اس دم بخود کر دینے والے سوال کی طرف لاتا ہے کہ خدا نے ہمیں شروع میں بنایا ہی کیوں تھا؟ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک سب کچھ صرف ایک ہی شاندار مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پیدائش باب 1 آیت 26 کی تکمیل، یعنی یہ کہ انسانیت مکمل طور پر نادیدہ خدا کا اظہار کرے اور اس کی ابدی بادشاہی میں شریک ہو، اور نیا یروشلم دراصل اسی مقصد کی حتمی تکمیل ہے۔ پاسٹر یونگ سنگ مین کے خطبے سے یہ ایک اور کمال کی بات دیکھیں۔ میں تمہیں اپنی بیوی، اپنی ابدی جائے سکونت اور نئے یروشلم کے طور پر حاصل کرنا چاہتا ہوں جو مکمل طور پر میری شبیہ کو ظاہر کرے۔ یہ جان کر دل کو کتنی گہری تسلی ملتی ہے نا؟ کہ خدا کی نظروں میں اس کے تمام مقدسین کے لیے کتنی محبت بھری خواہش ہے اور وہ ہمارے ساتھ کتنا گہرا رشتہ چاہتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر ہماری ابدی منزل ہی نیا یروشلم بننا ہے، اگر ہمیں مکمل طور پر خدا کی شبیہ کو منعکس کرنا ہے، تو ہم آج اسی وقت اپنی زندگیوں میں اس چمکدار روشنی کو کیسے بکھیریں گے؟ آئیے دلیری سے اس عظیم بلاہٹ کو اپنائیں، ایک مکمل کلیسیا کے طور پر اپنی پہچان کو سمجھیں، اور آج ہی سے خدا کی اس شاندار شبیہ کو اپنی زندگیوں کے ذریعے دنیا کو دکھانا شروع کریں۔ ازل سے چھپا ہوا بھی نیا یروشلم ہم ہیں، نیا یروشلم، نیا یروشلم خدا کا مقدس ہے، ہم ہیں خدا کا مقدس، نیا یروشلم برا کی دلہن ہے، ہم ہیں برا کی دلہن۔ ہلیلویا نئے یروشلم کا بھی، ہلیلویا ہم گائیں گے، ہم ہیں نیا یروشلم برا کی دلہن، ہلیلویا ہم ہیں نیا یروشلم خدا کی صورت، ہلیلویا ہم ہیں نیا یروشلم خدا کی ابدی سکونت، ہلیلویا خدا کے خون سے خریدی گئی کلیسیا، نیا یروشلم بنے گی، ہلیلویا نیا یروشلم خدا کی صورت ہے، ہم ہیں نیا یروشلم، ہم خدا کی صورت ہے، خدا کی خوبصورتی کو کھلاتے ہیں، ہلیلویا نئے یروشلم کا بھید، ہلیلویا نئے یروشلم کی روشنی ساری کائنات میں بھر جائے گی، ہم ہیں نیا یروشلم، ہم خدا کے پھول ہیں، ہلیلویا نئے یروشلم کے بھید کی ہمیشہ حمد کرو، ہلیلویا ہم ہیں نیا یروشلم برا کی دلہن، ہلیلویا ہم ہیں نیا یروشلم خدا کی صورت ظاہر کرتے ہیں،
खुशबू सारी कायनात में भर जाती है। खुदा की बादशाही तमाम कायनात में भर जाती है। हालेलुया। नया यरूशलेम खुदा की बादशाही की तकमील है। हम हैं नया यरूशलेम, हम खुदा की बादशाही की तकमील है। हालेलुया। नए यरूशलेम के भीद की अब तक तारीफ करो। हम हैं नया यरूशलेम, पर राखी दिले हालेलुया। हम खुदा के अबदी फूल हैं। हालेलुया। अदल से छुपा हुआ भी नया यरूशलेम मैं हमेशा गाता रहूंगा। हालेलुया। आखिरी कोरस नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, हम खुदा का जलाल हैं। खुदा के अबदी फूल है। खुदा के खून से खरीदे गए नए यरूशलेम की जलाली रोशनी हमेशा हमें